بالآخر مشرق وسطی میں جاری ایک تھکا دینے والی طویل اور تکلیف دہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور چیزیں اب اپنے نارمل حالات کی طرف واپس آ رہی ہیں۔ ایک امن معاہدہ ہے جو ہونے والا ہے، جس پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے، سوائے کچھ لوگوں کے جو اس وقت اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں، رنجشیں پیدا کی جائیں اور کسی طرح اس معاہدے کو تار تار کیا جائے اور کسی طرح کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ اور اسی لیے اس وقت نتن یاہو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسرائیل اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس معاہدے کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ پوری دنیا خوش ہے اس امن معاہدے پہ جو ہونے والا ہے، اور پوری دنیا خوش ہے آبنائے ہرمز کے کھل جانے پہ، سمندروں کے دوبارہ نارمل ہو جانے پہ، تجارت کے دوبارہ نارمل ہو جانے پہ۔ لیکن نتن یاہو اور اس کی کابینہ کے جو چند لوگ ہیں جو کرپشن کیسز کے اندر جو ان کا نام بھی ہے اور ان کو بہت جلد سزائیں بھی ہونے والی ہیں، اور ان کو اپنے سر پہ ایک بہت ہی خوفناک تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے، یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح مشرق وسطیٰ کا امن چھن جائے، اور جو یہ ساری کوششیں ہیں یہ کسی طرح رائے گاں چلی جائیں اور جمعے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں کی جائیں جس سے یہ امن معاہدہ نہ ہو اور دلوں میں رنجشیں بڑھ جائیں۔ اس کے لیے نتن یاہو نے اسی لیے اپنے وزیروں کے ذریعے بھی یہ بات کہلوائی ہے اپنے میڈیا میں، اور خود بھی یہ بات کی ہے کہ ہم اس معاہدے میں لبنان کی شق کو نہیں مانتے، لبنان میں کارروائیاں جاری رہیں گی، لبنان میں جو ہماری فوج ہے، جو اسرائیلی فوج ہے وہ وہاں پر موجود رہے گی، کارروائیاں بھی کرے گی، آگے بھی بڑھے گی، بم بھی برسائے گی، لوگوں کا قتل عام بھی کرے گی اور ان کی زمینوں پہ قبضہ بھی کرے گی، اور ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہاں کا جو فائنانس منسٹر ہے وہ چیخ رہا ہے، وہاں کا جو قومی سلامتی کا مشیر ہے بین گویر، وہ بہت چیخ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو ملیہ میٹ کرنا ہے لبنان کو، ہمیں تو بلڈنگز گرانی ہے، ہمیں تو حزب اللہ کو ڈسمینٹل کرنا ہے، ہمیں اس کو توڑ دینا ہے، اور اس کو توڑے بغیر ہم لوگ کہیں بھی واپس نہیں آنے والے اسرائیل میں، اور اس کی جو بھی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی وہ چکائی جائے گی۔ اب انہیں بہت زیادہ اسرائیل سے محبت نہیں ہے، اصل میں انہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دوراہے پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں وہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، اور اس وقت نتن یاہو اور اس کی پوری کابینہ کرپشن کیسز کے اندر جو نامزد ہے، جس کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے اور جن کا ٹرائل بہت ہی قریب تھا کہ ان کو سزا ہو جاتی، اور وہ یہ بہت عرصے سے ٹالا جا رہا ہے، اور بہت ہی اوپن اینڈ شٹ ٹائپ کے کیسز ہیں جس کے اندر ثبوت ہیں، ناقابل تردید ثبوت ہیں نتن یاہو کے خلاف کہ کرپشن ہے اور اختیارات سے تجاوز کیا ہے اس نے اپنے۔ ان سارے معاملات کے اندر اس کو بہت ہی ایک بڑی اور سخت سزا ہونے والی ہے، اس کے جو مشیر ہیں ان کو بھی ہونے والی ہے، بہت سے اس سے جڑے کاروباری افراد بھی ہیں، اسرائیل کے بڑے کاروباری افراد جن کو سزائیں ہونے والی ہیں، اور اسی لیے ان سب کو سانپ سونگھا ہوا ہے امن معاہدے کا نام سن کر۔ اور جب سے امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ اسلام آباد کی ٹاکس ہوں، وہاں سے لے کے اب تک ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس امن معاہدے کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ ابھی چونکہ براہ راست نشانہ نہیں بنا پا رہے ان سارے مذاکرات کو، کیونکہ اس میں بہت ہی طاقتور ممالک شامل ہیں، امریکہ شامل ہے، پاکستان جیسا طاقتور ملک شامل ہے، اور اسی طرح ترکیہ بھی شامل ہے اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ اسی لیے اور اسرائیل یہی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو بے شک براہ راست ہٹ نہ کرے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی جگہ چوٹ پہنچائے جس سے ایران کو تکلیف پہنچتی اور وہ اس کو اپنے جسم کا کوئی حصہ سمجھتا، اور اسی لیے اس نے لبنان میں کارروائیاں تیز بھی کی ہیں، لبنان میں اپنی پیش قدمی جاری بھی رکھی ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کیے ہیں، بم بھی برسائے ہیں، اور اب بیروت کو نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو ایران کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ اسی لیے آج جو وزارت خارجہ ہے ایران کی، اس کے جو اسپوکس پرسن ہے اسماعیل بقائی، انہوں نے بھی کہا کہ جو لبنان کا معاہدہ ہے، لبنان میں جنگ بندی ہے، وہ اس معاہدے کا حصہ ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئی ہے، اور 3 بار اس معاہدے میں لفظ لبنان کا نام لیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ لبنان کی شق بھی اسی طرح اس میں شامل رکھی جائے جس طرح ایران کی شق ہے، اور ایران جس طرح اس کو کلیدی طور پہ نمایاں کر کے ایران کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اسی طرح لبنان کی بھی بات کی گئی ہے، لیکن اسرائیل اس سے بالکل پھر چکا ہے، اور وہ اس کو معلوم ہے کہ اگر لبنان کے معاملے پہ اس نے ذرا بھی لچک دکھائی تو امریکہ اور ایران جو ہیں وہ معاہدے کو بالکل حتمی شکل دے دیں گے، فائنل کر دیں گے، دنیا میں امن لوٹ آئے گا، تجارت بحال ہو جائے گی، اور بہت ساری جو مختلف قسم کے دباؤ ہیں اور تناؤ ہے اور سیاسی ہلچل بھی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور دنیا سکھ کا سانس لے گی، اور مہنگائی کی جو ایک لہر تھی دنیا میں جس نے سب کو ایشیا سے لے کے مڈل ایسٹ سے لے کے امریکہ اور یورپ تک سب کو متاثر کیا ہوا تھا، وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ
नेतन याहू की पूरी कोशिश है, उसके वज़रा की पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये आग लगी रहे और ये आग बढ़ती रहे ताकि वो इसमें अपने आप को महफूज रख सकें और दुनिया को ये बता सकें कि तुम उस तरफ अपनी तवज्जो रखो, इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, हम पीछे नहीं हट सकते और बहुत सारे ऐसे तनाव के मामलात हैं जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन दरअसल बात यह है कि वो अपने आप को करप्शन केसेस में सख्त तरीन सज़ाओं से बचाना चाह रहा है और अपने साथ अपने बहुत सारे हम नवाओं को बचाना चाह रहा है और एक ऐसा खूनी खेल खेलने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसकी जान बच जाए, बेशक पूरी दुनिया को वो जंग की आग में फूंक डाले। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम बहुत ही गहराई से इसको देख रहे हैं, बहुत खुली आंखों के साथ इस माहदे को देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अमन माहिदा हो और इसीलिए दुनिया को बहुत ही एहतियात की इस वक्त ज़रूरत है। और दुनिया इस वक्त जो तमाम तर तवज्जो है दुनिया की, वो इस वक्त इसराइल की तरफ है, नेतन्याहू की तरफ है, उसकी काबीना की तरफ है और उन तमाम लोगों की तरफ है जो करप्शन केसेस के अंदर बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनकी सज़ा, बल्कि सख्त सज़ा बहुत यकीनी नज़र आ रही है। और चूँकि इन तमाम लोगों की जो ज़ात के गोशे हैं उनमें तारीकियाँ हैं, उनमें वहशत भरी हुई है और उनमें तमाम किस्म की शैतानियत भरी हुई है, इसलिए आप किसी तरह भी ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो इस अमन मुआहदे के लिए किसी तरह की कोई राह हमवार होने देंगे और वो एक कांटा बनकर लबनान के अंदर ये इसको चुपते रहेंगे और वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि लबनान के अंदर टिकें और लबनान के अंदर एक महाज़ जंग छेड़ें। और हिज़्बुल्लाह जो है वो इस वक्त भरपूर उनको जवाब दे रही है, लेकिन इसके अलावा जो इसराइल है वो बैरूत तक पहुंच चुका है और वो चाहता है कि बैरूत के अंदर वो कुछ ऐसे इक़दामात करे, जंगी इक़दामात करे, हमले करे जिससे पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइंस बने, ईरान रिएक्शन दे, चीज़ें डीरेल होना शुरू हों और अमन मुज़ाकरात को ख़तरा हो और ख़तरा भी इस हद तक हो कि वो किसी भी तरह नाकाम बना दिए जाएँ। तो दुनिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा नेतन्याहू, उसकी काबीना, उसके लोगों से है, इसराइल से है और इसीलिए ईरान भी बहुत ही समझदारी से, बहुत ही दूरअंदेशी से चल रहा है और कोई ऐसा बयान नहीं दे रहा जिसके अंदर ये बात हो कि जिससे ये एक पहलू निकाला जा सके कि वो भी कुछ एग्रेसिव होना शुरू हो गया लबनान के मामले पे और बहुत ही दानाई के साथ ये सारे मुज़ाकरात लेके चल रहा है। पाकिस्तान भी ने भी इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा किया है और इसके अलावा बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि इस जगह अमन हो जाए और मशरिक़ वस्ता में दोबारा अमन लौट सके, महंगाई जो है वो कम हो सके पूरी दुनिया के अंदर, तिजारत बहाल हो सके और मामलात जो थे, जो ख़राब हो चुके थे, जो जंग की आग लगी हुई थी इस खत्ते के अंदर, वो बुझ सके। तो इस वक्त दुनिया से दो तरफ देख रही है, एक तरफ स्विट्ज़रलैंड की तरफ देख रही है जहाँ पाकिस्तान की मेज़बानी में अमन मुज़ाकरात जुमे को होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी नज़रें इसराइल पर हैं, नेतन्याहू पर हैं, उसकी काबीना पर हैं और उन्हें मालूम है कि अगर कुछ ख़राब करना चाहेगा, इसको बिगाड़ने की कोशिश करना चाहेगा तो वो यही मुल्क है और यही एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर शैतानियत भरी हुई है और वो इस वक्त किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर इन अमन मुज़ाकरात को सबूताश करना चाहता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।